بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیراڈائز ان اسلام کے معزز خواتین و حضرات، رات کا وقت تھا، ہر طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رات تاریک بھی تھی اور سرد بھی۔ مدینہ کے نواحی علاقے میں کچھ خیمے لگے ہوئے تھے، ان میں بھی سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن ایک خیمے سے بچوں کے رونے اور بلبلانے کی آواز آ رہی تھی۔ بچوں کے ساتھ ایک افسردہ اور پریشان حال عورت بھی تھی، جو غالباً ان کی ماں تھی۔ وہ انہیں بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بچے مسلسل روتے جا رہے تھے۔ عورت نے چولہے پر ایک ہنڈیا چڑھا رکھی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز پکا رہی ہو۔ بچے بار بار ہانڈی کی طرف اشارہ کرتے اور اپنی ماں سے کھانا کھانے کی فریاد کرتے تھے۔ ماں انہیں بہلا پھسلا کر سونے کا کہتی تھی، لیکن وہ بھوک کی وجہ سے سو نہیں پاتے تھے۔ اسی دوران خیمہ کے باہر ایک دراز قد اور باوقار شخص اپنے غلام کے ساتھ گزر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ گشت پر ہے۔ بچوں کے رونے کی آواز سن کر وہ شخص ٹھہر گیا اور خیمے کے مکینوں کا حال دریافت کرنے لگا۔ اس شخص نے بچوں کی ماں سے کہا کہ یہ بچے رو رہے ہیں، آپ انہیں چپ کیوں نہیں کرواتی؟ وہ عورت غمزدہ لہجے میں بولی، یہ بچے کئی وقتوں کے بھوکے ہیں۔ اس شخص نے دوبارہ سوال کیا، اس ہنڈیا میں کیا پکا رہی ہو اور جلدی سے انہیں کھلا کیوں نہیں دیتی؟ عورت نے کہا، میرے پاس انہیں کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہنڈیا میں تو صرف پانی اور پتھر ہیں، یہ صرف انہیں بہلانے کے لیے چولہے پر چڑھا رکھی ہے، رو دھو کر چپ ہو کر سو جائیں گے تو ہنڈیا بھی اتار دوں گی۔ عورت کا جواب سن کر اس شخص کے چہرے پر غم کے آثار چھا گئے۔ تکلیف دہ جواب سن کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ شخص ابھی رو دے گا۔ پورے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اسی وقت تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ فوراً بیت المال کھلوایا، آٹا، گھی، کھجوریں اور کھانے پینے کا باقی سامان ایک بورے میں ڈال لیا اور اپنے خادم سے کہا کہ یہ بوری میری پیٹھ پر رکھوا دو۔ خادم نے بڑے ادب سے گزارش کی کہ حضور میں اٹھا لیتا ہوں۔ اس شخص نے جواب دیا، قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا پاؤ گے، یہ میرا بوجھ ہے، اسے میں ہی اٹھاؤں گا۔ اور پھر وہ شخص بوری اپنی کمر پر لاد کر کافی طویل فاصلہ طے کر کے اس خیمے تک پہنچا۔ عورت کو سارا سامان دے کر کہا، یہ کھانے پینے کا سامان لو اور فوراً اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ عورت نے ہانڈی دوبارہ چڑھا کر اس میں کھانا بنانا شروع کر دیا اور پھر آٹا گوندھ کر روٹیاں پکانے لگی۔ اسی دوران وہ شخص چولہا پھونکتا جاتا اور تھوڑی دیر میں کھانا پک کر تیار ہو گیا اور عورت نے اپنے بچوں کو کھانا کھلایا۔ بھوک سے نڈھال بچوں نے کھانا کھایا تو وہ خوشی سے اچھلنے کودنے لگے۔ بچوں کو خوش دیکھ کر اس شخص کے چہرے پر بھی خوشی اور اطمینان ظاہر ہوا۔ عورت نے خوش ہو کر جذبہ تشکر سے کہا، اے خدا کے بندے، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے اور رحمتوں سے نوازے۔ خلیفہ ہونے کے لائق تو ہے، نہ کہ عمر بن خطاب۔ عورت کی یہ بات سن کر وہ شخص خاموشی سے آگے بڑھ گیا، کیونکہ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے، جو اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے راتوں کو بھیس بدل کر مدینہ اور گرد و نواح کا گشت کیا کرتے تھے۔ ایک اور دفعہ کا ذکر ہے کہ مدینہ منورہ کے باہر ایک قافلہ آ کر ٹھہرا۔ رات کا وقت تھا، قافلے کے لوگ تھکے ہوئے تھے، اس لیے وہ جلدی ہی سو گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی رعایا کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے ادھر گشت کر رہے تھے۔
اسی دوران خیمے سے ایک شیر خوار بچے کے رونے کی آواز آئی۔ بچے کے رونے کی آواز سن کر امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ رک گئے اور بچے کی ماں سے کہا کہ بچے کو چپ کروائے۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ عنہ آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسی جگہ سے گزرے تو انہیں دوبارہ بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ کو کافی غصہ آیا اور انہوں نے بچے کی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تو بڑی بے رحم ماں ہے جو بچے کو رلائے جا رہی ہے اور اسے چپ نہیں کرواتی۔ وہ عورت جو امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ناواقف تھی اور آپ رضی اللہ عنہ کو اجنبی سمجھ رہی تھی، کہنے لگی، اے اجنبی اپنی راہ لو اور مجھے بار بار پریشان نہ کرو۔ میں اس بچے کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں لیکن یہ ضد کرتا ہے اور روتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حیرت سے دریافت کیا کہ اس بچے کی عمر تو 1 سال بھی نہیں لگتی اور تو دودھ چھڑانے میں کیوں جلدی کر رہی ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ خلیفہ کا حکم ہے کہ بچے کا وظیفہ دودھ چھڑانے کے بعد مقرر کیا جائے۔ میں ضرورت مند ہوں اور مجھے وظیفے کی ضرورت ہے، اس لیے وقت سے پہلے اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں تاکہ مجھے وظیفہ مل سکے۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر رقت طاری ہو گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نہایت نرمی اور تسلی کے انداز میں اس عورت سے کہا کہ اس معصوم بچے پر ظلم نہ کر اور اسے دودھ پلا، کل انشاءاللہ اس کا وظیفہ لگ جائے گا۔ اگلے دن مسجد نبوی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ حکم نامہ جاری کر دیا کہ جس دن کوئی بچہ پیدا ہوگا اسی دن اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا اور اس کے دودھ چھڑانے کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ یہ تھے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو عدی سے تھا۔ والد کا نام خطاب تھا اور دادا کا نام رفیق تھا۔ آپ کا نسب 8ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد عربوں کے نسب ناموں کے ماہر تھے اور مکہ کے معززین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ مکہ میں مقدمات کے فیصلے کروانا اور سفارت کاری کے فرائض بنو عدی کے ذمے تھے، یعنی قریش کو کسی دوسرے قبیلے سے کوئی معاملہ طے کرنا ہوتا تو بنو عدی کی طرف سے سفیر مقرر ہوتا۔ اس لیے ان لوگوں میں تقوی اور فصاحت کی خوبیاں، مردم شماری اور معاملہ فہمی کے اوصاف خصوصاً موجود تھے۔ یہ جوہر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو وراثت میں ملے تھے اور ان کے اندر یہ تمام خوبیاں موجود تھیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پیدائش واقعہ فیل کے 13 سال بعد ہوئی۔ یہ تقریباً 583 یا 584 عیسوی بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 27 سال کے تھے۔ جوان ہوئے تو مکہ کے عام دستور کے مطابق اونٹ چرایا کرتے تھے۔ جوانی میں ایک بلند قامت، طاقتور، باروب اور باوقار انسان کی صورت میں آپ لوگوں کے سامنے آئے۔ جب کسی مجمع میں کھڑے ہوتے تو سب سے نمایاں نظر آتے۔ سپاہ گیری، شہ سواری، پہلوانی اور خطابت کی صفات ان کے اندر موجود تھی۔ مکہ میں جن افراد کو پڑھنا لکھنا آتا تھا آپ رضی اللہ عنہ بھی ان میں سے ایک تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا تو پورے مکہ میں ایک کوہرام برپا ہو گیا اور قریش کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت مخالفت کی۔
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے کانوں میں جب یہ نئی آواز پڑی تو آپ رضی اللہ عنہ بھی مضطرب ہو گئے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ مکہ میں توحید کی دعوت دینے والی ہستی کو ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ کے بارے میں کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والا حکمران عطا فرمائے، انہی جیسا انصاف کرنے والا کوئی حاکم ہم پر مقرر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل پیراڈائز ان اسلام سبسکرائب کریں، اور لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ جزاکم اللہ۔